خنزیر روک کے دکھاؤ۔ رات کے وقت ایک چور گھر میں داخل ہوا، کمرے کا دروازہ کھولا تو بستر پر ایک بوڑھی عورت سو رہی تھی۔ کھٹ پھٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ چور نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ لیٹے لیٹے بولی، بیٹا تم شکل سے کسی اچھے گھرانے کے لگتے ہو، یقیناً حالات سے مجبور ہو کر اس راستے پر لگ گئے ہو۔ چلو کوئی بات نہیں، الماری کے تیسرے خانے میں ایک تجوری ہے، اس میں سارا مال ہے، تم خاموشی سے وہ لے جانا، مگر پہلے میرے پاس آ کر بیٹھو، میں نے ابھی ایک خواب دیکھا ہے، وہ سن کر ذرا مجھے اس کی تعبیر تو بتا دو۔ چور اس بوڑھی عورت کی رحم دلی اور شفقت سے بڑا متاثر ہوا اور خاموشی سے اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ بڑھیا نے اپنا خواب سنانا شروع کیا، بیٹا میں نے دیکھا کہ میں ایک صحرا میں گم ہو گئی ہوں، ایسے میں ایک چیل میرے پاس آئی اور اس نے 3 دفعہ زور زور سے بولا، ماجد ماجد ماجد، بس پھر خواب ختم ہو گیا اور میری آنکھ کھل گئی۔ ذرا بتاؤ تو اس کی کیا تعبیر ہوئی؟ چور سوچ میں پڑ گیا۔ اتنے میں برابر والے کمرے سے بڑھیا کا نوجوان بیٹا ماجد اپنا نام زور زور سے سن کر اٹھ گیا اور اندر آ کر چور کی خوب پٹائی کی۔ بڑھیا بولی، بس کرو، اب یہ اپنے کیے کی سزا بھگت چکا ہے۔ چور بولا، نہیں نہیں، مجھے اور مارو تاکہ مجھے آئندہ یاد رہے کہ میں چور ہوں، خوابوں کی تعبیر بتانے والا نہیں۔ ایک آدمی اونچے درخت پر چڑھ گیا، پھر اس سے نیچے نہیں اترا جا رہا تھا۔ لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا، اسے مختلف مشورے دیے گئے، مگر وہ شخص ڈر کے مارے اترنے کو تیار نہ تھا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ علاقے کے حکیم کو بلایا جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ شخص ان کی بات مان لے یا وہ کوئی طریقہ بتا دیں۔ حکیم صاحب آئے، ان کے مشورے پر ایک موٹا رسہ اوپر چڑھے شخص کو اچھال کر فراہم کیا گیا۔ اسے اپنی کمر پر کس کر باندھ لو، حکیم صاحب نے کہا۔ حکیم صاحب نے پیچھے کھڑے 3 سمجھدار آدمیوں سے کہا، رسہ پکڑ کر زور سے کھینچو۔ آدمیوں نے رسہ کھینچا، وہ شخص دھڑام سے نیچے آ گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ لوگ گھبرا گئے، کسی نے شکوہ کیا، حکیم صاحب آپ نے ایک بے گناہ آدمی کو مار دیا۔ حکیم صاحب سٹپٹا گئے، گھبرا کے بولے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، ورنہ میں نے تو بہت سے لوگوں کو ایسے ہی کنویں سے نکالا ہے۔ ایک عمارت میں آگ لگی ہوئی تھی۔ عمارت کا مالک بچاؤ بچاؤ، کوئی آگ بجھاؤ کی دہائی دے رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص بڑے سے دیگچے میں پانی بھر کر عمارت کی طرف جا رہا ہے۔ اس نے آواز دی، شیخ صاحب آپ کی مدد کا بہت شکریہ، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ شیخ صاحب بولے، بھائی احسان تو آپ کا مجھ پر ہے، ورنہ پانی کا اتنا بڑا دیگچہ اگر گھر پر گرم کرتا تو کافی گیس خرچ ہو جانی تھی۔ لڑکی اور لڑکا انگلینڈ کے ایک ہوٹل میں گئے۔ ویٹر کو آواز دی، لڑکی، سر موسٹ ریسپیکٹفلی آئی بیگ ٹو سے دیٹ آئی ایم ill اینڈ آئی کین ناٹ کم ٹو اسکول، کائنڈلی گرانٹ می 2 cup آف ٹی۔ لڑکا، واہ جی واہ، تینوں تے فرفر انگریزی آندی ہے۔ لڑکی، حالی تے میں پانی واسطے تھرسٹی کرو بھی سنانی ہے۔ ایک درخت پر بہت سے الو رہتے تھے، جس کی وجہ سے درخت بہت پریشان رہتا تھا۔ آخر ایک دن درخت کی یہ پریشانی ختم ہو گئی جب اس درخت کو کاٹ دیا گیا۔ درخت بہت خوش ہوا، مگر درخت کی خوشی خاک میں مل گئی جب درخت کو کاٹ کر پارلیمنٹ کی کرسیاں بنا دی گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ آج بھی ان کرسیوں پر الو ہی بیٹھتے ہیں۔ جیل میں سردار کا دوست اس سے ملنے آیا اور اس سے پوچھا، تم سے ایسی کیا غلطی ہو گئی تھی کہ تم یہاں پہنچ گئے؟ سردار، یار میں نے بینک لوٹا اور وہیں پیسے گننے بیٹھ گیا۔ تنہائیاں ہی بہتر ہیں مرشد، محفلوں میں لوگ ہاٹ اسپاٹ مانگ لیتے ہیں۔ شہری لڑکی کی شادی گاؤں میں ہو گئی۔ اس کی ساس نے بینس کو چارہ ڈالنے کا کہا، مگر اس کے منہ میں جاگ دیکھ کر وہ واپس آئی۔ ساس نے پوچھا، کیا ہوا بہو، ایسے ہی واپس آ گئی؟ بہو، بینس ابھی برش کر رہی ہے ماں۔ جاروں کی طرح صفائیاں دیتے ہوئے زندگی گزارنے سے کہیں بہتر ہے بیلچہ بنو اور اٹھا پھینکو ایسے لوگوں کو جو جینا حرام کر دیتے ہیں۔ اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیو، کیونکہ نہ منہ بند ہوں گے نہ زبانیں۔ شوہر جمعہ کی نماز پڑھ کر گھر آیا تو خوشی سے بیوی کو اٹھا کر جھومنے لگا۔ بیوی، کیا مولوی صاحب نے رومانس پر خطبہ دیا ہے؟ شوہر، نہیں نہیں، آج مولوی صاحب نے کہا جو شخص دنیا میں اپنی تکلیف خوشی خوشی اٹھائے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ انکل، بیٹا میٹرک کے رزلٹ کا کیا بنا؟
پپو انکل چائے لیں گے؟ انکل ارے نہیں بیٹا، رزلٹ کا کیا بنا؟ پپو انکل کافی لیں گے؟ انکل ارے رزلٹ کا بتا کیا بنا؟ پپو اچھا انکل، اس دن آپ پنکی انٹی کے ساتھ کہاں جا رہے تھے؟ انکل اچھا بیٹا، چائے کے ساتھ بسکٹ بھی لانا۔ بیوی شوہر سے جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی؟ شوہر ہاں بالکل۔ بیوی لیکن عورتوں کو کیا ملے گا؟ شوہر کچھ نہیں۔ بیوی کیوں؟ شوہر یہ آفر صرف مظلوم لوگوں کے لیے ہے۔ ایک دیہاتی جوتے کی دکان پر گیا اور دکاندار سے بولا، بڑی گارنٹیاں دیتے پھر رہے ہو، جوتے نے تو 2 دن بھی نہیں نکالے۔ دکاندار کیا ہوا جناب؟ دیہاتی اٹھا لیے ہیں کسی نے مسجد سے۔ رات کو شوہر نے آہستہ سے بیوی کی چارپائی پہ جا کے اس کو ہلایا۔ بیوی بولی، کاکا جاگ دائے۔ شوہر واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر آہستہ سے بیوی کے پاس آیا۔ بیوی بولی، نہ کرو جی، کاکا جاگ دائے۔ کچھ دیر بعد شوہر پھر چپکے سے آنے لگا تو بچہ بولا، امی ابا پھر آیا ہی۔ ایک سردار نے غلطی سے کسی لڑکی کے موبائل پر 100 روپے کا بیلنس بیچ دیا، پھر اس سے کال کی کہ میرا 100 روپیہ واپس کرو۔ لڑکی، مگر میرے پاس تو صرف 80 روپے کا بیلنس آیا ہے۔ سردار، اچھا ٹھہرو، میں 20 کا اور بیلنس بیچتا ہوں، پھر 100 پورا ہو جائے گا۔ ایک آدمی جھوٹ بولنے کی وجہ سے بڑا مشہور تھا۔ ایک بوڑھی عورت کو پتہ چلا تو اس کی اصلاح کی نیت سے اس کے پاس گئی اور بولی، بیٹا میں نے سنا ہے کہ تم دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے آدمی ہو۔ آدمی بولا، دنیا کو دفع کرو، میں تو آپ کو دیکھ کر سخت حیران ہوں کہ اس عمر میں بھی یہ حسن، یہ جمال اور یہ دلکشی۔ بوڑھی عورت شرماتے ہوئے بولی، ہائے اللہ، یہ دنیا والے بھی کتنے ظالم ہیں، اچھے بھلے آدمی کو یہ جھوٹا کہتے ہیں۔ کچھ دن بعد کال ملاتے ہی آواز آیا کرے گی، مہنگائی ایک مہلک اور جان لیوا بیماری ہے، اس سے بچیں، کھانا کم کھائیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنیں، جتنا ہو سکے پیدل چلیں یا سائیکل کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، مہنگائی سے لڑنا ہے، حکومت سے نہیں۔ ایک آدمی نے فیس بک پر سٹیٹس لکھا، بیوی چاہیے؟ 2 لڑکیوں نے لائک کیا اور 300 آدمیوں نے کمنٹ کیا، میری لے جا۔ آدمی نے پھر لکھا، کمینو، میں مانگ نہیں رہا، پوچھ رہا ہوں۔ ایک سردار شادی کے بعد ہی دوسرے ملک چلا گیا۔ 5 سال بعد واپس آیا تو گھر میں داخل ہوتے ہی 3 بچے پاپا کہتے ہوئے آئے۔ سردار، یہ کیا ہے؟ بیوی، آپ میرے لیے پردیس گئے تو کیا میں آپ کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟